لفظوں میں الجھنے نہ دیا. ارے گفتگو کرتے تھے آسان خطیب اکبر، گفتگو کرتے تھے آسان خطیب اکبر. اور یہ بھی جناب یعصوب صاحب یہ شعر دیکھیں کہ بجھ نہیں سکتا کسی طور چراغ منبر، بجھ نہیں سکتا کسی طور چراغ منبر. آپ وہ کر گئے سامان خطیب اکبر، آپ وہ کر گئے سامان خطیب اکبر. اور یہ آخری شعر کے منتشر حرف ہواؤں میں نہیں ہو سکتے، منتشر حرف ہواؤں میں نہیں ہو سکتے. ارے بن گئے لفظوں کا جزدان خطیب اکبر. اور یہ مقطع دیکھیں کہ جناب ریحان اعظمی صاحب کا کہ فکر ہے چاک گریبان یہ غم اکبر میں، فکر ہے چاک گریبان یہ غم اکبر میں، کیا لکھے خامہ ریحان خطیب اکبر، کیا لکھے خامہ ریحان خطیب اکبر. پر محمد و آل محمد صلوات. جناب شعور اعظمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نظم خراج پیش فرمائیں. جناب شعور اعظمی صاحب چلے گئے نہیں تھے تو میں نے بھی دیکھا تھا. حضرت شعور اعظمی صاحب پھر ایک رسم ہو جائے اور وہ ہمارے چیف گیسٹ اور صفدر کرم علی صاحب کی خدمت میں ایک شال پیش کرنا ہے. اعجاز عباس صاحب خانوادہ خطیب اکبر کی طرف سے جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب. ہاں ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب امین پٹیل صاحب کی خدمت میں، جو ہمارے اس علاقے کے ایم ایل اے بھی ہیں اور ودھان سبھا میں ڈپٹی لیڈر بھی ہیں. جناب صدر کرم علی صاحب کی خدمت میں مولانا یعصوب عباس صاحب شال پیش کر رہے ہیں. پروفیسر مرزا طیب صاحب ہمارے کارپوریٹر جناب جنیجا صاحب جنہوں نے کافی محنت کی ہے اس چوک کے قیام کے لیے. اور جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جناب علی نمازی صاحب جناب عمران مرزا صاحب، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اس الیکٹرانک میڈیا میں. انہوں نے خطیب اکبر کی مجالس دنیا میں پہنچائی ہے لوگوں تک، اور خود خطیب اکبر کے بھتیجے بھی ہیں صفدر مرزا صاحب مرحوم کے صاحب زادے حاجی پارک صاحب امین پٹیل صاحب کی خدمت میں پیش کر.
صفدر کرمالی صاحب کی خدمت میں حاجی پارک پیش کر رہے ہیں. ذوالفقار زیدی صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں, کہاں ہیں بھائی؟ حیدری فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری امین پٹیل صاحب کی خدمت میں جاوید جنیدہ صاحب, ہاں آئیے آئیے. ڈاکٹر پروفیسر مرزا طیب صاحب امین پٹیل صاحب کی خدمت. حاجی پارک علی نمازی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. اور ضرورت بھی ہے بھائی, بڑی سرد شام ہے, یہ شال کی ضرورت بھی ہے. ہاں, مولانا اعجاز اطہر صاحب صفدر بھائی کی خدمت میں. حضرات, جب تک شال پہنائی جا رہی ہے, ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ پروگرام کے بعد نظر کا انتظام کیا گیا ہے, لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نظر میں بھی شرکت فرمائیں. بھائی اور کچھ ہو گیا پروگرام؟ شال کا پروگرام ہو گیا. فخر الحسن صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر فخر الحسن صاحب صدر حیدری فیڈریشن. ذوالفقار زیدی صاحب آئیے, آپ کہاں نہیں نظر آ رہے ہیں. جناب علی نمازی صاحب کی خدمت میں مولانا اعجاز اطہر صاحب شال پیش کر رہے ہیں. آئیے آئیے آئیے. ارے آپ کے صدر شال پہنا رہے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ ہو گیا حضرات, یہ رسم اختتام پذیر ہوئی ہے اور اب مختصر تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا. میں مؤدبانہ گزارش کروں گا, حالانکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ مقرر کے لیے وقت کا تعین کیا جائے, نہیں اچھا لگتا, یہ خلاف تہذیب بات ہے. لیکن اب کیا کیا جائے, چونکہ کووڈ کا وقت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 11 بجے سے کرفیو لگ جاتا ہے, لہذا میں بہت ہی مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا مقررین اکرام سے کہ وہ 5 منٹ کے اندر, میں جانتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کو 5 منٹ میں کیا خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے, جس نے اپنی پوری ساری زندگی وقف کر دی تھی خدمت اہل بیت کے لیے. لیکن بہرحال 5 منٹ حالات کا تقاضا یہ ہے. میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید حجت الاسلام سید شوکت عباس صاحب طلبہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس وقت تشریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرات، خطیب اکبر کے سلسلے میں کیا کہا جائے اور کتنا کہا جائے، وقت کی پابندی بھی ہے، بہت سی یادیں ہیں جو ان کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ کئی سال تک لکھنؤ سے بمبئی تک ساتھ میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ ایک غم بہرحال رہ گیا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یہ سفر کے دوران جو ماضی کے واقعات، علماء اور بعض مومنین کے واقعات ماضی کے گزرے ہوئے جو وہ سناتے تھے، انہیں ہمیں محفوظ کرنا چاہیے تھا، اور بہت ضخیم کتاب بنتی اور بہت قیمتی کتاب بنتی۔ یہ غم بہرحال ان کی زندگی کے ساتھ رہا اور ختم ہو گیا ان کی زندگی، اور ہم ان کے ان حالات اور واقعات کو محفوظ نہ کر سکے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تقریر میں سنا، اس زمانے میں 36 گھنٹے میں لکھنؤ سے بمبئی تک اے سی ڈبے میں نہیں بلکہ سادہ 3 ٹائر میں لکھنؤ سے یہاں تک سفر ہوتا تھا۔ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اے سی میں سفر کیا جائے۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، اور اس حقیر کو ان کے ساتھ اتنا طویل سفر کرنے کا موقع ملا، یہ میری زندگی کی بہت ہی بہترین لمحے ہیں جو ذہن کے اندر محفوظ ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ جب میں نے پہلی عشرے کی پہلی مجلس اس مسجد میں پڑھی تو ان کا 20واں سال تھا، اور اچانک مجھے وہ مجبوراً پڑھنا عشرہ شروع کرنا پڑا تھا، کوئی خطیب نہیں مل سکا تھا۔ تو چونکہ مولانا غلام عسکری صاحب نے مجھے خطیب اکبر کے سپرد کیا تھا، وہ جملے میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں مومنین کے درمیان ان کے جملے دہرائے۔ ظاہر اتنے بڑے ممبر سے اچانک اگر عشرہ پڑھنے کا مجبوراً آنا پڑ جائے تو کیا ہو۔ تو میں سیدھا خطیب اکبر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے صورتحال ہے اور اچانک مجھے یہ مجلس پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، بہت قیمتی جملہ ہے، کہا تم جاؤ اور پڑھو، جو تم محسوس کر رہے ہو 20 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ جب میں اس منبر پر آیا تو یہ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والا میں موجود ہوں۔ جو دل چاہے وہ پڑھو، اور جو مجلس تمہاری کوئی کمزور ہو اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے مشورہ کر لو۔ اب اتنے بڑے خطیب اکبر کا اتنا بڑا سہارا اور کاندھے پر ہاتھ اگر کسی کے وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے اس کاندھے پر ان کا ہاتھ آیا ہو، یہ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، اور میری زندگی کا یہی سب سے بڑا قیمتی جملہ بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ 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 واہ، ایک بزرگ شفیق کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ٹانگ کھینچ لی جاتی ہے، دوسرے کا وجود کسی کو پسند ہی نہیں آتا ہے۔ اب کہاں ایسے بزرگ، اللہ گواہ یہ نعمت تھے ہمارے درمیان میں کہ جن کی محبتوں اور شفقتوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ 12 سال تو میرا امریکہ میں لگاتار ساتھ رہا ہے۔ جب یہاں ایام عشر اولیٰ کے بعد تشریف لے جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں کسی اسٹیٹ میں ضرور ملاقات ہوتی تھی، اور میں فون کر لیتا تھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو پوچھتے تھے تمہارا کیا پروگرام ہے، تو میں بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ ملاقات ہوگی۔ اللہ گواہ ایسے اب محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم لوگ اب بدنصیبوں میں ہیں کہ اب کوئی ہماری پشت پر ہاتھ رکھنے والا، سہارا دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجیب المیہ ہے عزیزو کہ ہمارے بزرگوں کی وفات سے، ان کے انتقال نے ہمیں بزرگ بنا دیا ہے۔ اللہ گواہ ہے، اب کوئی کہنے ہی والا نہیں ہے۔ جب ہم آداب کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کوئی اب کہنے والا نہیں ہے جیتے رہیے میاں، کیسے ہیں آپ، ترس رہے ہیں ان لفظوں کے لیے۔ اللہ گواہ ہے۔ بہرحال نظام قدرت ہے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بھئی، کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہونی ہے ان سے،
ہاں کہاں جائیں گے؟ اگر یہیں اٹھا جنازہ تو ان سے تو نکل کے نہیں جا سکتے ہیں کہیں. لہذا میں گزارش کروں گا کہ بہت اچھا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا، جس طرح سے شوکت عباس صاحب نے ابھی بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. گزارش شکریہ. تمام ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ امین پٹیل صاحب، صفدر کرم علی صاحب، اور تمام خطیب اکبر کے چشم و چراغ جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس جو شب ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں بارگاہ امام زمانہ، بارگاہ مراجع کرام، علماء کرام، مومنین و مومنات کی خدمت میں جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا. اور میں اس دعا کے ساتھ چند جملے صرف کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین کہ وہ ذاکر تھے، اہل بیت کے ذاکر تھے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت کرے. یقیناً خطیب اکبر کی بات ابھی ہمارے برادر بزرگ شوکت عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہم لوگ بھی جامعۃ التبلیغ لکھنؤ سے ناصریہ عربی کالج کے بعد جب پہنچے تو وہاں ان کی سرپرستی حاصل تھی اور اکثر گھر پہ بھی جاتے تھے ان کے اور ملاقات ہوتی تھی. اور یہ بھی میرے لیے ایک شرف ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو مدرسہ جامعۃ تبلیغ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا شب جمعہ کی، اور وہ آ گئے تھے تو وہ مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے دعائیں دی. یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو لہجہ تھا، ان کی جو گفتگو تھی، ان کا جو انداز تھا، وہ بہت ہی جسے کہیں کہ ایک شفقت، ایک لطف، ایک کرم، ایک بزرگ کی حیثیت سے طالب علموں کی بھی عزت کرتے تھے، مومنین کی عزت کرتے تھے، اور ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کے سلام کرنا یا جواب سلام دینا. یہ حقیقت ہے. ابھی ہمارے بزرگ ہمارے عم محترم نے کہا، ظہیر عباس صاحب قبلہ نے، کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو خطیب اکبر سے یا بزرگ علماء سے ہمیں ملی ہے. قم کی سرزمین پر جب ہم لوگ طالب علم تھے تو وہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں حجتیہ میں ایک مجلس رکھی گئی، طلبہ نے رکھا کہ مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ آئے ہیں. تو تمام ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور تمام اردو زبان کے جاننے والے طلبہ وہاں بیٹھے، اور انہوں نے وہ خطاب کیا. علم پہ جو انہوں نے گفتگو کی وہاں علماء کے درمیان، ان پڑھے لکھے افراد کے درمیان، سارے طالب علموں کا جملہ ہے. آج شب ولادت ہے شہزادی کا، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. تمام طالب علموں کا یہ کہنا تھا واقعی انہیں جو لقب ملا ہے خطیب اکبر کا، واقعی یہ خطیب اکبر ہے. اس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی علم کے اوپر، پوری گفتگو ان کی علم کے اوپر تھی. اور یہ حقیقت ہے، امیر المومنین کا قول ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ خدا نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا ہے اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال کو رکھا ہے. یہ علم ہی ہے کہ جو آج ہم خطیب اکبر کو یاد کر رہے ہیں. یہ علم ہی ہے کہ جو انہوں نے پیغام پہنچائے. قوم و ملت کا کوئی تفرقہ نہیں، کوئی بات نہیں، اتحاد کی بات کرتے تھے. ہمیشہ اس منبر سے ہر ایک کی سمجھ میں ان کی گفتگو آتی تھی. سب سے بڑی بات یہ تھی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ان کی گفتگو ہر ایک کی سمجھ میں آتی تھی. اور اس گفتگو کے ذریعے نہ معلوم کتنے لوگوں نے دین کو تبدیل بھی کیا ہے. بس عزیزوں، صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے، ایسے بزرگوں کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم خطیب اکبر کو اپنے ہر نماز شب میں بھی یاد رکھیں، اور اپنی نمازوں میں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے خانوادے کو اور تمام مومنین و مومنات کو پروردگار سلامت رکھے. اس بیماری سے ہر انسان، مسلمان، اہل بیت کا چاہنے والا محفوظ رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بہترین تقریر آپ نے سماعت فرمائی. حضرات، میں مولانا
ارے آپ 2 لفظ بولیے, ریپرزینٹ کیجئے جناب. 2 منٹ بول کے جائیے بھائی. آپ مسجد ایرانیان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, امام ہیں آپ یہاں, تشریف لائیں. 2 منٹ. جناب مولانا محسن ناصری صاحب اپنے خیالات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ. آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے سب سے پہلے میں بارگاہ امام زمانہ میں مراجع اعظام اور ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام, ہمارے لیڈر حضرات اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. واقعاً اس شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کرنا جن کی خدمات 1.5 قرن پر مشتمل ہے, جنہوں نے 58 سال جنہوں نے خدمت کی ہے تشیع کے لیے, عزاداری کے لیے, اس کو کچھ منٹ میں بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن بس میں اتنا کہوں گا, کوئی ایک شخص علم کا اندازہ آپ خود لگائیے جو ایک ہی جگہ پر 58 سال تک مجلس اور خطاب کرے, لیکن کسی کو یہ نہ لگے کہ پچھلے سال کی جیسی ہی مجلس انہوں نے پڑھ دی. لیکن ہر ایک کو بات نہیں لگتی تھی, اور ان کی پسند کا یہ انداز بڑا اچھا تھا, بڑا خوبصورت انداز تھا. دیکھیے بہت سارے خطیب ایسے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, کچھ کو بزرگ پسند کرتے ہیں, کچھ کو نوجوان پسند کرتے ہیں, کچھ کو ادھیڑ عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن خطیب اکبر کی سخنرانی اور ان کی تقریر و خطابت کا یہ انداز تھا, ہر سن کے لوگ, چاہے بزرگ ہوں, چاہے جوان ہوں, چاہے نوجوان ہوں, ان کی مجلس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا. وقت بہت کم ہے. ایک دوسری ان کی خصوصیت, جیسے کہ انہوں نے خود بیان فرمایا اس منبر کے ذریعے سے, مسجد ایرانیان سے, میرا ان کا ایسا سلسلہ تو نہیں تھا, لیکن جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ سب مشاہدات پر مبنی ہے. اور یہ سب سے زیادہ مصدقہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جس چیز کو مشاہدہ کیا ہے. میں نے ان کے تواضع کو دیکھا, اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد اتنے متواضع تھے. اگر ایک چھوٹا بچہ بھی جا کر ان سے سوال کرتا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تھکا ہوا ہوں. اس عالم میں بھی, مجبوری میں بھی, پریشانی کی حالت میں. ایک اور نقطہ میں بیان کر دوں میرے مطالب کا, بس آخری جملہ یہ کہ جب وہ مجلس سے پہلے آپ ان سے ملیے تو ذرا تھکے ہوئے لگتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ منبر پر آ کر مجلس پڑھنا شروع کرتے تھے تو جیسے 25 سال پہلے وہ مجلس پڑھتے تھے, بالکل اسی طرح آخری ایام میں انہوں نے ویسی ہی مجلس پڑھی. تو یہ تھا ان کی خدمات جو ہم نے دیکھا, اور ہماری دعا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی شب میں خطیب اکبر علی اللہ مقاموں کے نام سے خطیب اکبر چوک کا افتتاح, میں کہتا ہوں یہ ایک اتفاق ایسے ہی نہیں ہے, یہ بی بی سیدہ کی دعاؤں کے سبب آج کی شب اس مناسبت میں قرار پایا, کیونکہ انہوں نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کی اتنی خدمت کی, ان کے عوض ان کو یہ صلہ ملا, انہی کی شب میں ان کے نام کا یہ چوک ملا. اور اس میں تمام لیڈر حضرات, جناب امین پٹیل صاحب, ہمارے صفدر کرمالی صاحب, اور جتنے بھی ہمارے مسجد کی انتظامیہ, ان کی محنت ہے. اللہ ان کو اجر جزیل عنایت فرمائے, اور ان میں ان کی خلف صالح جناب یاسف عباس صاحب, ان کے بھائی جناب اعجاز صاحب, اور تمام ان کے اعزاء اقربا بھی اس میں شامل ہیں. ان سب کے لیے میں مبارکباد کہتا ہوں. اسی طرح ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھیے, ہم بھی انشاءاللہ زندہ رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت اچھی, واہ 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 واہ, بہترین خراج عقیدت آپ سماعت فرما رہے تھے. اور میں اب گزارش کروں گا حضرت مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اس ایک ساتھ میں یہ گزارش کروں گا ان دونوں بھائیوں سے
کہ اس لیگیسی کو قائم رکھیے اور اسے آگے بڑھائیے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ کی ولادت کی رات شب ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہم لوگ تو جناب امین پٹیل صاحب کو سننے کے واسطے آئے ہیں، میں صرف شکریہ کے واسطے یہاں پہ آیا ہوں۔ میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے جناب امین پٹیل صاحب، جناب صفدر کرم علی صاحب، جناب جاوید جنیجا صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی بے پناہ محبت کا یہ سلوک ہے اور یہ صلہ ہے کہ آپ حضرات نے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے نام سے چوک بنا کے اس کا آج شب ولادت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اس کا اناگریشن، اس کی رونمائی بھی کر دی۔ حضرات، میں خطیب اکبر کے بارے میں کیا کہوں؟ خطیب اکبر کا ایک شعر جب یہاں سے میسج آیا صفدر بھائی کے آفس سے کہ کچھ بتا دیجئے کہ کیا لکھا جائے، تو ہم نے کہا انہی کا شعر لکھوا دیجئے جو ان کی قبر پر بھی ہم لوگوں نے لکھوایا ہے کہ عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ، عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ، مجھ کو خود جنت میں شاہ کربلا لے جائیں گے۔ خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کے 4 واقعے میں آپ کو 1 منٹ میں سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ہاتھ میں فریکچر تھا اور ڈاکٹر نے پلاسٹر کھولنے کو منع کر دیا کہ آپ پلاسٹر نہیں کھول سکتے، آپ کے ہاتھ میں فریکچر ہے۔ محرم کا چاند چند روز میں نمودار ہونے والا ہے، 2 روز یا 3 روز باقی ہیں۔ مولانا اعجاز اطہر صاحب ہمارے بڑے بھائی کو لے کے بغیر بتائے ہوئے چلے گئے اور جا کے پلاسٹر کٹوا دیا۔ 6 ہفتے کا کم سے کم 6 ہفتے لگتے ہیں ہاتھ ہڈی کو جڑنے میں، ہاتھ کی۔ جا کے اپنے پلاسٹر کو کٹوا دیا اور اس ڈاکٹر کے پاس بیٹھے جس نے دیکھا تھا چند روز پہلے، 10-12 روز ہوئے۔ وہ کہتا یہ تم نے کیا کیا؟ وہ چیخنے لگا، ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹر تھا، یہ پیشنٹ تھے، یہ کیا کیا؟ کہنا ڈاکٹر صاحب میرا ایکس رے کرائیے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کہہ رہے میں ڈاکٹر ہوں کہ تم ڈاکٹر ہو؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ ہی ڈاکٹر ہیں۔ خیر ایکس رے ہوا، ایکس رے انہوں نے دیکھا، ویل اینڈ گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو چمتکار ہو گیا، یہ معجزہ ہے، یقین مانیے شہزادی کا۔ اور لاہوری نمک اور گرم پانی سے ہاتھ کو دھارا جاتا تھا۔ بمبئی آ گئے، انہوں نے کہا اچھا آپ کی ہڈی تو جڑ گئی ہے مگر بہت کمزور ہے، اس کی ایکسرسائز ہوگی۔ تو مسکرا کے کہنے لگے بمبئی چلو، ساری ایکسرسائز ممبر پہ ہو جائے گی۔ دوسرا، ہمارے بھائی حاجی پارک صاحب یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، 2 سال بہت تیز بخار رہا ان کے، کانٹینیو 102 103 بخار تھا۔ اور کوثر زیدی صاحب یہاں آپ جانتے ہیں، کوثر بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوثر زیدی صاحب اناؤنس کرتے تھے وہ خطیب اکبر کی صحت کے لیے دعا کرا رہے ہیں، آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ مومنین جب ان کو ممبر پر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کوثر زیدی جھوٹ بول رہے ہیں، کہ جو آدمی ممبر پر اس طریقے سے مجلس پڑھ رہا ہے یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ دن بھر 10 لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے تھے، 10 لوگ، ہاں 10 لوگ پرنس علی خان ہاسپٹل میں دن بھر ایڈمٹ رہتے تھے۔ اور برج کینڈی میں بھی میں گیا ہوں کئی دفعہ،
वहाँ दिन भर एडमिट रहते थे, रात को आके यहाँ मजलिस पढ़ते थे 2 साल तक के। कभी किसी से बीमारी का मिंबर पर बैठ के ये नहीं कहते थे मैं बहुत बीमार हूँ, कहते थे जितनी देर मैं मिंबर पर बैठ के अपना दुखड़ा सुनाऊंगा उतनी देर हक के अहले बैत कटेगा, उतनी देर अहले बैत का हक कटेगा। लिहाजा उन्होंने ये तालीम दी कि कभी मिंबर के ऊपर जातियात की बातचीत नहीं होना चाहिए। मिंबर पर सिर्फ अल्लाह रसूल और आले रसूल की बात होना चाहिए और मिंबर पर किसी की बात नहीं होना चाहिए। मेरा टाइम शायद पूरा हो गया। एक चौथा वाकया सुनिए कि 1997 में मौलाना अतहर साहब की बाईपास सर्जरी हुई। मौलाना अतहर साहब न्यूयॉर्क के अल-खुई सेंटर में 30 मजलिसें पढ़ रहे थे। पूरे रमज़ान वो न्यूयॉर्क में रहते थे या दुबई में रहते थे। वो अल-खुई सेंटर न्यूयॉर्क में 30 मजलिसों को खिताब कर रहे थे पूरा 1 महीना। उनके सीने में दर्द उठा, तो जब दर्द उठा तो उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर शौकत जाफरी साहब और डॉक्टर मसूद मुर्दा साहब से कहा कि मेरे सीने में कुछ तकलीफ है। बहरहाल ईद का चांद नमूदार हो गया। जेब में सार्बिट्रेट रखे रहते थे, उसको चूसा करते थे, मजलिस पढ़ा करते थे। तो ईद के दूसरे दिन डॉक्टर शौकत जाफरी साहब गालिबन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ न्यूयॉर्क थे, शायद यूएनओ के भी थे और डीजी हेल्थ न्यूयॉर्क भी रहे हैं वो, तो यूएनओ में भी थे। और डॉक्टर शौकत जाफरी साहब ने एम्बुलेंस भेजी और उनका ऑपरेशन हुआ न्यूयॉर्क में नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क का हॉस्पिटल है। नॉर्थ शोर ओपन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनकी बाईपास सर्जरी हुई। 1997 में बाईपास एक मसला था, आज एक मसला नहीं, आज बाईपास है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। उस वक्त बाईपास होना एक मसला था। पैर की रग काटी जाती थी, वो जोड़ी जाती थी और टाके लगते थे, पूरे स्टिचिंग होती थी पूरी। अब तो पूरा ज़माना बदल गया, तरक्की ने जिस तरीके से दौड़ लगाई है। बाईपास सर्जरी हुई, घर में किसी को नहीं मालूम, किसी औलाद को नहीं मालूम, उनके सगे भाई मौलाना अशफाक साहब को नहीं मालूम। मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जो सिकंदर हुसैन साहब के बेटे थे उनको सिर्फ मालूम था और कुछ लोगों को मालूम था, लखनऊ में किसी को नहीं मालूम था। बिल्कुल जिस वक्त ऑपरेशन हो गया तो उस वक्त उन्होंने एजाज भाई को बताया, तो एजाज भाई के ज़रिए से इत्तला आई कि ऑपरेशन हो चुका है मगर अभी होश नहीं आया है, आप लोग दुआ कीजिए। ये उन्होंने फ़ोन किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 1997 में सेहत मिली, और जब सेहत मिली तो डॉक्टर शौकत मसूद मिर्ज़ा साहब के घर पर उनका क़याम था। मियाँ और बीवी दोनों डॉक्टर हैं। अब बाईपास सर्जरी के 18वें दिन उन्होंने मजलिस पढ़ी। जिस वक्त बोलने से मना किया जाता था उस वक्त उन्होंने बाकायदा मजलिस पढ़ी, और वहाँ उनके कुछ दोस्तों ने कहा मौलाना, उसका पूरा वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर सच्चे भाई ने गालिबन नज़्म पढ़ी थी उसके अंदर, और मदह अहले बैत में अशार पढ़े थे सच्चे भाई ने, और अपने वो कनाडा वाले दो तकी आब्दी साहब ने, डॉक्टर तकी आब्दी साहब उसमें मौजूद थे। और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मजलिस पढ़ी, और मजलिस पढ़ के खैर डॉक्टरों ने बहुत सख्ती की कि मौलाना अभी आप तकरीर नहीं कर सकते हैं, और ये ज़माना है ईद का, 2 महीने के बाद मुहर्रम आ रहा है, खाली और बकरीद। बाईपास सर्जरी हो चुकी है। लखनऊ आए हम लोग, दिल्ली गए लेने के लिए, दिल्ली से घर आए, कसरत से लोग देखने के लिए आए, पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दुआएं होने लगी, और मुहर्रम का चांद निकलने वाला है। कहा कि मेरा टिकट करवाओ बम्बई का। तो डॉक्टर ने कहा मौलाना आप बोल नहीं सकते, कस के अभी अभी बाईपास हुई है, लिहाजा मशवरा कीजिए, इस साल बम्बई रहने दीजिए, इस साल बम्बई ना जाइए।
کہا کہ جن مولا نے نئی زندگی دی ہے ہم کو، ہم بستر پر لیٹے لیٹے مر جاتے، ہارٹ فیل ہو جاتا، جنہی نے ہمیں نئی زندگی دی ہے ہم انہی کا ذکر نہ کریں۔ اور 10 روز 1997 میں 10 روز تک آگے اشرا پڑھا، اور ان کا 58 ایئرز کا ریکارڈ ہے، 58 برس پڑھا ہے، اور 1 سال بھی مجمع سے یہ نہیں کہا ہم بخار میں ہیں، ہمارا بائی پاس ہوا ہے، ہم بیمار ہیں۔ سر جھکا کے آتے تھے، سر جھکا کے جاتے تھے، ایک کالی پیلی ٹیکسی پر بیٹھتے تھے۔ تو ہم جب بمبئی آنے لگے ان کے ساتھ میں، تو ہم نے کہا کہ پاپا آپ کی ایک آواز پر اچھی سے اچھی گاڑیاں یہاں کھڑی ہو سکتی ہیں، ہم کھڑی کر سکتے ہیں، کسی سے کہہ دیں، مہندی بھائی سے کہہ دیں، کسی سے کہہ دیں، اچھی سے اچھی گاڑیاں آ کے یہاں کے اوپر کھڑی ہو جائیں گی، آپ اس سے جایا کیجئے مجلس پڑھنے کے لیے، یہ ٹیکسی آتی ہے، آپ کالی پیلی ٹیکسی پر بیٹھ کے۔ تو کہنے لگے بیٹا میں غریبوں کا مولانا ہوں، مجھ سے غریب لوگ کنیکٹ ہیں، مجھ سے وہ مومنین ہیں جو غرباء مومنین ہیں، وہ جڑے میں یہیں اوپر رہتے تھے سامنے، کھڑا زینہ ہے، آج جوان کو چلنے میں زحمت ہوگی اوپر، ہمیشہ یہیں رہے اور کالی پیلی ٹیکسی چلے تاکہ عزاداروں کو زحمت نہ ہونے پائے۔ اور انہیں نے اپنے کو VVIP نہیں بنایا، ایک عزادار کی طرح رہے، عزاداروں کے بیچ میں رہے۔ تو آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، تو بی بی اس طریقے سے ان کو دے رہی ہیں کہ جیسا واقعی میں ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی جانب سے، اپنے پورے خانوادے کی جانب سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب امین پٹیل صاحب کا، جناب صفدر کرم علی صاحب کا، جناب جاوید جنیجا صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنی جس مشقت محنت سے خطیب اکبر چوک کو یہاں کے اوپر بنوایا ہے، آج اس کا یہاں کے اوپر باقاعدہ رونمائی ہوئی اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امین پٹیل بھائی نے بھی بہت اچھی بات کہی، جناب امین پٹیل صاحب نے، جب ہم لوگ واک کرتے ہوئے آ رہے تھے، کہنے کہ آج تو ہم نے خالی اس کا اناگریشن رونمائی کی ہے، کہنے مولانا ابھی آپ دیکھیے گا جب ہم اس کو زبردست طریقے سے نکھار کے لائیں گے سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ خطیب اکبر چوک کیا ہوتا ہے۔ حضرات، جناب یاسر عباس صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک بڑا جذباتی موقع یا یہ لمحات تھے۔ ایک باپ کا سایہ اڑ جائے یہ بیٹا ہی سمجھتا ہے، لیکن جب قوم کے سرپرست کا سایہ اٹھتا ہے تو بیٹا اس غم میں تنہا نہیں رہتا ہے، پوری قوم اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کے MLA، جانی پہچانی شخصیت اور بہت ہی منکسر مزاج ہیں، جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جناب امین پٹیل صاحب جو اس وقت ودھان سبھا میں ڈیپٹی لیڈر ہیں۔ ہم تو اس امید میں تھے انشاءاللہ بہت جلد مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر بنیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ نے خدمت انجام دی ہے، انشاءاللہ اس کا صلہ ملے گا اور آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا جناب امین پٹیل صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک شب میں اسٹیج پر موجود یاسوب اطہر صاحب، اعجاز اطہر صاحب، علماء اکرام، صفدر کرم علی صاحب، جاوید جنیجا صاحب، میرے سامنے بیٹھے علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نیک کام اپنے بندوں سے لیتا ہے، اور ہم جیسے گناہگار خطاکار بندے کو چنا کہ آج یہ کام ہم لوگ انجام دے سکیں۔ آج خطیب اکبر حضرت مولانا
محمد مرزا اطہر صاحب کے نام سے جو چوک منسوب ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی مثال ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی کے نام سے سڑک کسی کے نام سے چوک منسوب ہوتا ہے، مگر آج یہ تاریخی کام جناب صفدر کرمالی صاحب، جناب جاوید جنیجا صاحب کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے. میری بات ہو رہی تھی شام میں کہ مولانا اطہر صاحب کی جو خدمات ممبئی کے لیے ہے، تقریباً 58 سالوں سے جو انہوں نے ہم کو ایک راہ دکھائی، جو اہل بیت اور شہدائے کربلا کے بارے میں ہر سال آ کر کے ہمارے ذہن میں اس بیج کو بوتے تھے کہ ہم کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اور لمکا بک آف ریکارڈ میں بھی ان کا نام آیا. تو میں نے مولانا اعجاز صاحب سے کہا کہ یہ تو دنیائی کتاب ہے، لمکا بک میں نام آیا ہے، مگر مجھ کو اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بک میں حضرت مرزا محمد اطہر صاحب کا نام لکھا ہوا کہ جنت میں ان کا جو ہے ایک عالیشان بنگلہ ہوگا. جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے، جو مشن انہوں نے اپنی زندگی میں چلایا ہے، مولانا ظہیر عباس رضوی صاحب نے سب کو 5 منٹ کا وقت دیا ہے، میں تھوڑا سا زیادہ لوں گا. نہیں، میری یہ بساط نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ لوگوں سے گفتگو کروں. اور اتنے علماء اکرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، سب کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں، مگر ان کی زندگی اگر ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، یہ مغل مسجد کی وہ وائز ہمارے ذہن میں اگر جب دوڑتی ہے تو صرف وہ وائز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ محرم کے 10 دنوں کی ایک وائز نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ایک مشن تھا کہ ہم کو اپنی زندگی کس طرح سے آنے والے دنوں میں جینی ہے. آج اس چوک کا نام ہو جانے کا، بے شک میں نے یاسوف اطہر صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ ایک یادگار چوک رہے گا اور اس پہ روشنی رہے گی اور نور رہے گا، انشاءاللہ بہترین بنے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. میرا وعدہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ. مگر ایک چوک کے نام سے یہ کام ختم نہیں ہونے کا ہے. آج ہم لوگ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری، یہ جوابداری ہے کہ ہم ان کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور شہدائے کربلا کے یاد میں جو کچھ انہوں نے ہم کو بتایا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے ہم اس کو راضی کریں. ہماری زندگی قربان ہے شہدائے کربلا کے اوپر، اہل بیت کے اوپر. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ صفدر چاچا جو ہے نا، میں بھی راستے میں ان سے کہہ رہا تھا، میں ان سے چاچا کہتا ہوں، میرے چاچا ہی ہے. بولا چاچا آپ نے جو جنت میں اتنے بڑے جو محل بنوائے ہیں اس میں ہم لوگوں کو بھی کہیں ایک ایک کمرے دینا رہنے کے لیے. آج باب شہدائے کربلا جو بنا ہے، آج اپنے آپ میں وہ ہندوستان میں ایک مثال ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ایک اور باب مولا علی کے نام سے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بننے جا رہا ہے. یہ سب چیز بنانے کا، یہ سب چیز اپنی جگہ پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں تو یہ صرف اور سیمنٹ اور ریت کی جو باب ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. آج اگر باب شہدائے کربلا سے ہم گزرتے ہیں تو ہم کو باب شہدائے کربلا سے ان شہدائے کربلا کی یاد آنی چاہیے کہ کس طرح سے آج کربلا کا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے شہدائے کربلا کا واقعہ اس لیے کیا کہ اللہ سے جو سب سے حبیب، سب سے پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے نواسے، ان کے اوپر جو کربلا میں جو گزرا ہے وہ ہمارے لیے تا قیامت تک کی یاد ہے کہ اگر وہ صرف چاہتے تو کربلا کا واقعہ ہو نہیں سکتا، اور کربلا کا واقعہ اگر نہیں ہوتا تو قربانی نہیں ہوتی، وہ جذبہ نہیں ہوتا
आज हमको मौलाना अतहर साहब की याद में बेशक उनके घर वाले, उनके जो साहबजादे हैं, वो बहुत ही अपने आप में एक शख्सियत है, जो कुछ करेंगे वो बिल्कुल करेंगे। पर हमारी भी जवाबदारी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मुंबई में रह करके, क्योंकि आपने सुना खतीब अकबर मौलाना मोहम्मद मिर्ज़ा अतहर साहब को कि उनको मुंबई से कितना प्यार था, और जो यासूब साहब ने जो बताया कि इतनी बीमारी की हालत में भी उन्होंने मुंबई की चाहत को नहीं छोड़ी। अब मजलिस पढ़ना था, कहीं पर भी पढ़ सकते थे, सवाब हासिल करना था, कहीं पर भी वो हासिल कर सकते थे, लखनऊ में पढ़ लेते। घर से आज तो ज़माना था कि ऑनलाइन भी मजलिस पढ़ी जा सकती थी, मगर उन्होंने मुंबई को नहीं छोड़ा, मुंबई के लोगों को नहीं छोड़ा। उनका प्यार मुंबई से था, उनका प्यार इस मुग़ल मस्जिद से था, उनका प्यार उन लोगों से था जो उनके साथ में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनके पूरे ख़ानदान का कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम एक चौक यहाँ पर बनाए और ख़ुद यहाँ पर जलवा अफरोज़ तशरीफ़ फरमा है। और मुझको यकीन है इंशाअल्लाह कि रोज़े क़यामत तक वो याद यहाँ पर मुंबई में रहेगी, और सिर्फ मुंबई में नहीं रहेगी, इस मुंबई में जो भी जुलूस जब यहाँ से गुजरेगा, जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, तो खतीब अकबर मौलाना मोहम्मद मिर्ज़ा अतहर साहब की याद में एक सलवात पढ़ेंगे, और वो सलवात उनको जन्नत के अंदर बेहतरीन दर्जा देगी। यही हमारी सबके दिल की ख्वाहिश है। और अपनी बात ख़त्म करने से अल्लाह ताला की बारगाह में हमें दुआ गो है कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे और करवत कर जन्नत अता करे, और उनके सदक़े में हम सब को भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। वाह 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 वाह, बेहतरीन। हाँ, अमीन पटेल साहब की बेहतरीन तकरीर आपने समाअत फरमाई। आपने एक बात देखी, गौर किया कि खतीब अकबर को खिराज पेश करते करते खुद खतीब हो गए। ये बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर, नतीजा खेज तकरीर। मैंने तो आपसे ये पहली बार सुनी थी। नहीं, बहुत खुदा सलामत रखे और आपकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे इंशाअल्लाह। मैं अपने अज़ीज़ कॉरपोरेटर जुनेजा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात मैं एक बात बता दूँ आपसे कि बहुत खामोशी से काम करने वाला ये नौजवान है, आप यकीन जानिए, और बहुत दिलचस्पी से। और इनके मेंटर वही हैं जो अभी तकरीर कर रहे थे, अमीन पटेल साहब। मैं गुजारिश करूँगा जुनेजा साहब से। अमीन भाई जा रहे हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बेटा दे दूं?